السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، چونکہ بات شروع ہوئی ہے والدین سے، بات شروع ہوئی ہے اخلاقیات سے، بات شروع ہوئی ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سیرت سے، آئیے اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک پیاری حدیث کو لیتے ہیں۔ لیکن صرف ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث کو سنیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے اس کو چھوڑیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے، اور مجھے امید بھی ہے انشاءاللہ کہ ہم حدیث کو سنیں گے بھی اور انشاءاللہ المستعان پھر حدیث کو فالو کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الکبائر قال من اشرک قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبائر میں آتی ہیں، کبیرہ گناہوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر ہم یہ کہیں یہ غلط نہیں ہوگا کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے مسلمان کے لیے، مسلمان کا جو وجود ہے وہ اسی پرکار فرما ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی سمدانیت، اللہ کی ربوبیت، اس کو ایکسیپٹ کرنا، نہ صرف ایکسیپٹ کرنا بالکل من و ان اسی طریقے کو فالو کرنا جیسے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرک کے سلسلے میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ کو کاٹ دیا جائے، اگر آپ کو سولی پہ چڑھایا جائے، اگر آپ کو آگ میں جلا دیا جائے، وہ آپ برداشت کیجئے گا، لیکن شرک کی طرف جانا آپ برداشت مت کریے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو کبائر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے الشرک باللہ۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے سماج کو دیکھیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا لارڈ، ہمارا گاڈ، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق وہ اللہ ہے؟ ایک طرف ہم 5 وقت کی نماز میں یہ الفاظ دہراتے ہیں، اس بات کو غور سے سنیے گا، ہم 5 وقت کی نماز میں ان الفاظ کو دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہے تیری عبادت کرتے، نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اس کا صحیح معنی ہے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مسجد کے اندر کیا کہہ دیا؟ تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد۔ مسجد سے باہر نکلے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، اس کے بعد ہم تذبذب کے شکار ہوتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ بھی ہمارے بتوں کو مانیے، ہم بھی آپ کے خدا کو مانیں گے، مگر قرآن نے اعلان کیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عزیز طلبہ، آپ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں اور الحمدللہ آپ یہ مانتے بھی ہیں کہ اللہ ایک ہے، مگر کیا ہم اس کو ربوبیت میں مانتے، اس میں بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ کیا ہم رب ہونے میں بھی یہ مانتے ہیں کہ ہمارا پالنہار اللہ ہی ہے؟ بقیہ جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تابع ہیں اللہ کے، کیونکہ وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ بادشاہ ہے، ہم غلام ہیں۔ پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیز پیغمبر، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی
وہ فرمایا, انس بن مالک روایت کرتے ہیں, وہ فرمایا الشرک باللہ, کہ کبائر میں سے سب سے کبیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. جب آپ مانگے تو اللہ سے مانگے, جب آپ کو حاجت ہو تو آپ کا حاجت روا, میرا حاجت روا, مشکل کشا صرف اللہ کو تسلیم کرے. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا, کوئی مشکل کشا نہیں. پہلی بات یہ. اور دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی, وعقوق الوالدین. دوسرا جو کبائر میں جو گناہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ وعقوق الوالدین, والدین کا نافرمان. یہ بھی کبائر میں سے آتا ہے. اس بات کو بخوبی آپ اچھے سے سمجھیے. شرک کو کس کے ساتھ ملایا گیا ہے؟ شرک جس طرح کبیرہ گناہوں میں سے ہیں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتا ہے, ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو برداشت نہیں کرتا ہے, اس احسان فراموش کو برداشت نہیں کرتا ہے جس کو پالا ماں باپ نے, پوسا ماں باپ نے, پڑھایا لکھایا ماں باپ نے, اس کے بعد انہی کا نافرمان. وعقوق الوالدین, والدین کا نافرمان, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ایک بات فرمائی, وقتل النفس, ناحق کسی کا خون بہانا, ناحق کسی کو قتل کرنا, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے. اس کے بعد فرمایا وقول الزور, جھوٹ بولنا. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے بچوں سچ بتائیے گا, کیونکہ آپ مجھے سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے, محسوس کر رہے ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا فیصلہ کیجئے گا کہ ہم کون سی ایسی بات کرتے ہیں جو جھوٹ سے خالی ہو. ہمارے والدین کون سی ایسی بات کرتے ہیں جو جھوٹ سے خالی ہو. کبائر میں شمار کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو, حالانکہ بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن یہاں اس حدیث کے حوالے سے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اس حدیث کے حوالے سے پہلی بات جو ہے وہ شرک کو گنایا گیا. اس کے بعد کہا گیا عقوق الوالدین, والدین کا نافرمان. اس کے بعد کہا گیا کسی کا ناحق قتل کرنا. آپ دیکھ لیجئے, ہم کہیں اور کی بات نہیں کریں گے, ہم سرزمین کشمیر کی بات کریں گے. یہاں پہ ناحق کتنا خون بہایا جا رہا ہے. آج باپ بیٹے کا قاتل بن چکا ہے, آج بیٹا باپ کا قاتل بن چکا ہے, آج بھائی بھائی کا قاتل بن چکا ہے. وجوہات صرف یہ ہیں, رب کعبہ کی قسم, وجوہات صرف یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو چھوڑ دیا اور ہم یہاں پہ پہنچ گئے. کیونکہ مغربی تہذیب میں ہم جب مغن ہو گئے, مست ہو گئے, مغربی تہذیب نے, ویسٹرن کلچر نے ہمیں ایسا زہر پلا دیا کہ ہم اب بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم باپ کو باپ نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم ماں کو ماں نہیں سمجھ رہے ہیں. کس طریقے سے ہم لٹ گئے, کس طریقے سے ہم پٹ گئے, کس طریقے سے ہمارے ہاتھوں سے قرآن چھوٹا جا رہا ہے, کس طریقے سے ہمارے گھروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چلی جا رہی ہے. اور آج اسی سیرت کو, اسی قرآن کو دقیانوسی کا نام دیا جا رہا ہے, اولڈ فیشن کا نام دیا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے. جو سب سے اخیر میں بات فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وقول الزور. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اکان المؤمن بخیلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم. اکان المؤمن جبانا؟ کیا ایک مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکان المؤمن کذابا، کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مگر ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا جو گھریلو نظام ہے وہ جھوٹ پہ چلتا ہے۔ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ارے بھائی یہ کبیرہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے والدین نے ہماری تربیت اس طریقے سے کی ہوتی، کچھ اس طریقے کا ہمیں درس دیا ہوتا جو درس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحابہ کو دیا، تو ہم بھی چٹانوں کی مانند سخت ہوتے، ہمارا ایمان بھی صحابہ کی طرح مضبوط ہوتا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ فہم و فراست کے مالک ہیں، ذہین ہیں، سمجھدار ہیں۔ جو بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہی ہمارا لاہ عمل ہے، یہی ہماری طرز زندگی ہے، یہی ہمارا معاشرتی نظام ہے، یہی ہمارے قوانین ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، ہم کو سکھائے ہیں۔ تو جو بھی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو بھی حدیثیں میں کوٹ کر رہا ہوں، کوشش کیجئے کہ ہم ان حدیثوں کو سنیں، اس کے بعد ان حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، والدین کی نافرمانی سے پرہیز کریں، شرک سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔